الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ماشاءاللہ ایک بار پڑھا ہے ایک بار پھر جی ٹھیک ہے جی گونج پڑ جائے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. جب بھی پڑھنے کا موقع ملے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں، کیونکہ اب تو بس موقع ملے تو ہم پڑھتے ہیں. اسپیشل پڑھنے والی بات تو گئی ہے. کو موقع ملے کل کو 10واں کو 40واں کو محفل میلاد مصطفیٰ کو محفل ذکر اہل بیت اطہار محفل ذکر حسین یوم صدیق اکبر یوم سیدہ کائنات کوئی اس طرح کا پروگرام ہو تو پھر ہی ہم پڑھتے پڑھتے ہیں. تو باقی تو آپ کو پتہ ہے جو آپ کا حال ہے جو میرا حال ہے. تو بس میں گزارش کروں گا جب یہ کوئی موقع بہانہ بنے بھرپور فائدہ اٹھائیں. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. حضرت عشاء پڑھ رہے ہو فجر کی نہیں امید رکھنی کوئی بھی. مقصد کیا تھا تاکہ سستی نہ آئے تو گلو نہ لائیں ہے تیرا ایک سجدہ محبت والا ہو. پتہ نہیں فجر پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے آخری نماز ہے آخری سجدہ ہے. اللہ ہمارا حال تو الٹ ہے نا. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. ہم نے تو 20-30 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے. یہ آپ کی میری پلاننگ ہے. پتہ نہیں جو اس مالک کا پلان ہے اس میں میری فجر بھی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر. تو میں اسی حدیث پاک سے برکت لیتے ہوئے کہتا ہوں کہ یار جدو کی تے درود بھی پڑھو نہ تے ہی سمجھ کے پڑھ لیا کرو کہ آخری ہے. پھر کم از کم یہ سستی نہیں ہوگی. حضرت پھر جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا پھر اس طرح آپ نہیں پڑھیں گے. آخری ہے پتہ نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. پھر جب بھی پڑھو یہی سمجھ کے پڑھ لیا کرو کہ آخری ہے. پھر سستی نہیں ہوگی غفلت نہیں ہوگی ڈھیل نہیں ہوگی بے توجہی نہیں ہوگی. حضرت پھر آٹومیٹک سب کیونکہ اللہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی حضرت جی وہ خطیب نے صلو علیہ وسلم تسلیمہ کا او جی مسجد گونج اٹھے. حضرت ایسا جوش ہو ایسا ولولہ ہو حضرت ایسی کیفیت ہو ایسی دیوانگی ہو حضرت کہ بس جیسے ہی خطیب نے کہا گونج اٹھے سارا. کیونکہ بھائی پڑھنا تو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں نا. پڑھنا تو ہم نے اس طرح جس طرح انہوں نے کہا ہے. جی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں او انت مجنون. اس طرح پڑھ کے دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. یہ کم و پیش ہم نے میرے خیال 3 بار یہ 2 بار پڑھا. سچ بتائیے گا سانو کو یہ کہ کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے. بس یہ دیوانگیاں واپس لے آؤ. حضرت اس کی ضرورت ہے. چلے میں آج بیٹھا ہی راول پنڈی میں ہوں یہ نال اسلام آباد ہے. یہ دیوانگیاں لاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا.
اس کے بغیر کچھ ٹھیک نہیں ہوگا حضرت. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں. چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ طاہر اقبال صاحب ہیں, میرے بھائی ہیں, قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں حضرت. میں حضرت جی کوئی نون لیگ سے نفرت یا کوئی پی ٹی آئی سے نہیں. میرا بیٹا سب سے ایک ہی رشتہ ہے, اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم ان جھمیلوں میں نہیں پڑتے حضرت جی. ہماری تو ڈیوٹی لگی آپ کو دین سکھانے کی. ساڑھے لیے سب برابر ہیں, نہ کسی پی ٹی آئی والے سے پیار, نہ کسی نون لیگ والے سے نفرت. ہمارا آپ سے یہ رشتہ ہی نہیں. ہمارا تو آپ سے ایک ہی رشتہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی امت ہیں. اور ہماری یہ ڈیوٹی, بالکل آپ نہ سمجھیے گا میں ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان. پتر, جتنی دیر تک آپ نے اپنی زبانوں کے تالے نہ توڑے اور وہ کیفیت اور وہ انداز واپس آپ نہ لے کے آئے, کچھ ٹھیک. حضرت جی آپ اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آئیں, ماہر معاشیات, کچھ نہیں ہوگا. آپ اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آئیں, ماہر معاشیات, جو مرضی اٹھا کے لیں, کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اور میرا بند اتھوں ہے حضرت. میں دلیل دوں گا حضرت, میں دلیل دوں گا حضرت. وہ وکری بات ہے حضرت, قرآن الماریوں میں پڑھے ہیں, قرآن غلافوں میں پڑھے. آپ نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں کہ 10 لا ریب فی ہدی للمتقین تیرا دعویٰ ہے, تبیانا لکل شیء تیرا دعویٰ ہے, ہاں جی, ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تیرا دعویٰ ہے. بتا ہاں قرآن کیوں پاکستان والوں کے حالات یہ ہو گئے؟ پیٹرول 300 سے اوپر ہو کے آ گیا, نیچے جانا پھر اوپر ہی ہے. یہ آٹا نہیں مل رہا, 50 روپے کا ایک یونٹ ہو گیا. آپ پوچھ رہے ہیں اینکروں سے, او بھائی 2.5 لاکھ ان کو ایک پروگرام کا ملا, انہوں نے تو پورا کٹ کے مرچ مسالہ ڈالنا ہے بیچ میں. وہ آپ کو سچ کیوں کیونکہ سچ بتانے کے لیے تو 1 گھنٹے کی ضرورت ہی نہیں. سچ بتانے کے لیے تو زید اور بکر کو بلا کے حضرت اس پہ کوئی طویل گفتگو کرنے کی ضرورت. قرآن آپ کو 1 منٹ سے پہلے بتا دے گا کہ تیرا اور میرا حال کیوں یہ ہوا ہے حضرت. اور اگر آپ پوچھیں نا کبھی قرآن پاک سے کہ کیوں ہمارا یہ حال ہو گیا, کیوں ہم پہ نعمتوں کے دروازے بند ہو گئے, کیوں مارے پھر رہے ہیں, حالات دن بدن ابتر ہو رہے ہیں. آپ قرآن سے جب پوچھیں گے تو قرآن آپ کو پھر اس کی پہلی وجہ یہ بتائے گا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کرے, ادھر اسد عمر یا اسحاق ڈار کی ماہر معاشیت ہونا کیا کرے گا؟ بھائی جس کی اللہ بند کرے, ادھر جس کی اللہ بند کرے اس کی کو کھول سکتا ہے. پتر تاڑی میری اتھوں بند نہیں ہوئی, تاڑی میری اتھوں بند ہوئی ہے, آپ کی اور میری ادھر سے بند ہوئی ہے. یہ نیچے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں, جو مرضی, میں کہتا ہوں ان سے بھی کوئی سیانے اٹھا کے لے, کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کی اللہ بند کرے حضرت اس کا کوئی نہیں کھول سکتا حضرت, اس نے بند کیا ہے حضرت. کیونکہ یہ آ گئے ہیں بھائی, ہم نے ذکر سے منہ نہیں موڑ لیا. کہاں ہے ذکر حضرت؟ کتنا ذکر کیا آج سارا دن ہم نے, کتنا قرآن تلاوت کیا آج, کتنی بار ہم نے درود پاک پڑھا حضرت. بھائی وہ تو مقصد تھا. امام حسین نے کربلا میں جا کے بتا نہیں دیا کہ وہ مقصد ہے حضرت, ہم نے اس کو حضرت جی ضرورت بنا دیا حضرت. وہ مقصد ہے حضرت, ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ اس کو پکار لیتا ہے, جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر اس کو بھول جاتے ہیں. یہ تو بھائی شکر کرو نبی علیہ السلام کی امت ہے, پتھر نہیں برس رہے, چہرے نہیں بگاڑے جا رہے, زمین میں نہیں دھنسایا جا رہا ہے. اس لیے حضرت یہ رنگ واپس لاؤ حضرت. جیسے ہی صلو علیہ وسلم گونج اٹھے ساری مسجد حضرت. بھائی یہاں اور کیا مقصد ہے آپ کے اور میرے آنے؟ دیکھو نا, ہمارے بزرگوں نے تو سادہ سادہ کر کے بھی بتایا. وہ کیا کہتے ہیں, کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے, کر اہتمام بھی ایماں کی روشنی کے لیے, درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. بتا دیا انہوں نے, جب تو ان کا نام پاک نہیں لے گا محفل مکمل ہی نہیں. جب تو ان پہ درود پاک نہیں پڑے گا محفل مکمل ہی نہیں. جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انات دل پڑھتے ہیں, ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو, سب خار حسین ہو جاتے ہیں. آج حضرت آپ کو شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے, لیکن کبھی وہ بھی وقت تھا کہ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں, کرم آج بالائے بام آ گیا.
آج ہمیں شرم آتی ہے نہیں جی مولوی لائن مولوی لائن، لیکن کبھی کیا وقت تھا کہ وہ کہتے ہیں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں آج تو کرم ہو گیا، آج کرم ہو گیا، ان کا نام لینے کی توفیق مل گئی۔ تو پتہ تو ہی مسجد سے بہ کے چک دے چکیا نہ کرو حضرت جی۔ یہ ایک شاعر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے عشق لہر، پنجابی شاعر ہوئے ہیں، تو وہ چلو سارے تو نہیں میں اشعار پڑھوں گا، وقت لگ جائے گا بڑا زیادہ، سارا کچھ کر کرا کے نا پھر اینڈ پہ خود کو مخاطب کر کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عشق لہر کت دیو ہر دم، کت درو تو مراد پڑھدا رہے پیشدہ رہا کر مدینہ پاک اپنے درود، عشق لہر کت دیرو ہر دم، عشق لہر کت دیرو ہر دم، اور کیڑی تند منظور ہوئے حضرت ہیں۔ یہ پتر یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا، یہ حالات اور بگڑیں گے ہونا یہ، دیکھو میں کہتا ہوں یار اس سے زیادہ کیا آپ کو ہمیں سادہ کر کے بتاتا ہے جی۔ آج جناب وہ منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا تے بابوں پہ بھونک رہے ہیں لوگ، کتنی یار شفقتیں کی ان بابوں نے، کتنا آسان آسان کر کر کے ہمیں بتا دیا۔ اور آج کیا وقت آیا ہے، میں حضرت جی پڑھا کرتا تھا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اکابرین کو برا کہیں گے حضرت جی، تو میں کہنا یار لے یہ وقت کس طرح آنا ہے، کوئی غوث اعظم بھی پیدا کہے گا ہیں، بھی آئے گا یہ وقت کہ لوگ بابا صاحب کو بھی برا کہیں گے، لیکن وہ جیلم دی چڑیل نے دا چڑیا کہ اس طرح ہونا ہے۔ غوث اعظم تے شاہی کوئی نہیں، استغفر اللہ، بابا فرید تے شاہی۔ اور یاد رکھنا پتر میرے بچیوں، دھوکے میں نہ آنا، جس نے سب سے پہلے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے حضرت، جس نے، میں قرآن سناؤں گا، جس نے سب سے پہلے کہا نا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، پتہ کون؟ وہ شیطان ہے حضرت۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، فرشتے بلائے اور کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تعارف کروایا حضرت آدم یہ میرے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فرشتے قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ہیں جی، یہ فرشتوں نے آگے سے اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ سارے فرشتے سجدے جی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا۔ پوچھا وہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ خلیفہ میرے، سب سے پہلے وہ بولا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا قال انا خیر منہ، بابا تے جائے کوئی نہیں۔ قرآن ہے جی، قرآن، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں جی، وہ سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے۔ اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ کہتا قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، یہ شاہی کوئی نہیں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ میں آگ نہ بنیا وہاں، یہ مٹی نہ بنے نے، آگ کو مٹی پہ فوق ہے، میں کس طرح سجدہ کروں اس کو؟ یہ سب سے پہلے جس نے یہ جملہ بولا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے۔ بس وہ کہہ کے نا اصل میں بتا رہا ہے کہ میں گدی لا دا، اس لیے پتر بچ کے سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے۔ وہ وقت آ گیا، برا وقت آیا، بابوں سادہ کر دیا ہر شے کو ہمارے لیے تاکہ ان کو بات سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ دیکھو اس سے سادہ کوئی کیا کرے گا؟ اور حضرت جی کیا کہا؟ دل یاد لئی بنایا، اس سے سادہ بھائی کوئی کیا کرے اب آپ کے لیے؟ دل یاد لئی بنایا۔ اب بھائی دل کا مقصد یہ نہیں کہ تو ہے کٹے تے بچے تے ٹریکٹر تے ٹرالیاں تے شازیہ تے نازیہ تے رضیہ تو ساریاں پہ یاد واڑ لمیں، نہیں، یہ یاد کے لیے، یہ اتنی عام جگہ نہیں کہ اتنے انج دیاں شاواں رہن آ کے، صحیح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اتنی بیٹا عام جگہ نہیں ہے، یہ بڑی خاص جگہ ہے بیٹا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے کے،
یہ خاص جگہ بیٹا، ادھر اللہ پاک رہیں گے، اللہ پاک کے محبوب رہیں گے، ادھر اہل بیت اطہار کی مودت کا دیا جلے گا حضرت جی. یہ تو نہیں ہے کہ کٹوں بچوں ٹریکٹر ٹرالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا حضرت جی ہیں. یہ بڑا بڑا ساڈے میں نے بزرگ دیکھے تھے بڑے بڑے پاک لوگ ہیں حضرت، وہ ایتھے جیب نہیں سن لواندے ہوندے حضرت. اے نہیں کہ میں بھی نہیں لوائی، یہ کمپنی نے بنایا ہی انج دا حضرت. میں جڑے آفس ہوا میں لوانا حضرت، وہ جیب نہیں تھے لگواتے ادھر نا. تو جے کسی نے مرید نے لینا ہے اتنے جیب والا سوٹ تو وہ پاڑ چڑھتے ہیں جیب نہ حضرت جی. تو میں نے ایک دن عرض کیا میں حضور جیب نہیں لاندے ہیں بھئی دیوانوں کی باتیں ہیں. اور فرمان لگے یار جے جیب لاواں گے تو ہو سکتا ہے کہ دن پیسے رکھ ہی لئیے. تو میں حضرت جی پیسے رکھن جی کی قباحت. کہنے لگے یار دل دے کول اینی پیسے نہیں رکھی دے کہ پیسے دی محبت دل چ نہ آ جائے، پیسے تھلے ہی رکھی دینے. دنیا داروں کو ان باتوں کی کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو اعتراض ہی کریں گے نا جی. تقوی والے لوگ تھے، فرمایا دل دے اینی کول نہیں پیسے رکھی دے کہ دل نوں انہاں نال پیار ہی نہ ہو جائے، انہاں نوں تھلے ہی رکھو. ایتھے بھی نہیں رکھدے ہوندے، شلوار چ جیب لوائی سی اوتے رکھدے ہوندے. کہندے نے انہاں نوں نہیں ایڈی کول دل دے رکھی دا کہ دل نوں پیار ہی نہ ہو جائے انہاں دے نال، کیونکہ ان کا مذہب تھا، مسلک تھا، مشرب تھا ان کا. کیا دل یاد لئی بنایا یہ کوئی اس لیے بنایا کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں سے پیار کرے، بس ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے گل مکاؤ حضرت. دل یاد لئی بنایا انہوں نے نہیں حضرت جی. یہ حضرت صحابہ کا تذکرہ کر رہے تھے جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے. وہ بادشاہ وقت آ گئے حضرت، پروٹوکول حضرت دیا گیا، وہ طواف رکوایا گیا حضرت. جی طواف رکوایا گیا حضرت. حضرت سالم نے نہیں روکیا، فاروقی خون تھا جی، آپ نے نہیں روکا کوئی. اب طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ بھئی انہیں طواف نہیں روکیا. گیا حضرت کو نہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی تم کیوں نہیں طواف روکیا میرے لیے. لیکن جب قریب آیا تو حضرت کا ایسا روب طاری ہوا کہ ساری ہوا نکل گئی اندر سے. حضرت چپ کر کے طواف کرنے لگ پڑا. لیکن اندر والے کو سکون کوئی نہیں آیا. انہیں کہا چل اینج نہیں تے اونج صحیح ہے حضرت جی. اس نے آ کے نا دوسری چال چلی. قریب آ کے کہتا ہے حضرت سب نے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوا ہوں. بادشاہ وقت ہوں، کچھ مانگے مجھ سے، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے، فاروقی خون جوش میں آیا. فرمان لگے ہوئے بادشاہ تینوں شرم نہیں آندی، رب دے گھر کھلو کے مینوں دعوت گناہ دین دیا دے. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا حضرت میں کیا کچھ منگو میرے کو، میں خوش ہوں آپ کی اس فعل سے کہ آپ نے طواف نہیں چھوڑا میرے پروٹوکول میں، اللہ کی طرف متوجہ رہے، تو اس میں گناہ والی کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا بادشاہ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کھڑا میں رب کے گھر میں اور مانگو تجھ سے. وہ میں اصل میں پڑھا ہے نا جب میں نے آ کے مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے تو مجھے حضرت سالم یاد آ گئے. ہاں بھائی یہ اتنے کھلو کے بھی لوگوں کو منگنا تو ڈوب مرو کے جا کے حضرت وہ بھائی ملکوں کے مالک دا کار ہے. اس سے بڑی اس ذات کی کیا آپ نے توہین کرنی ہے کہ آپ اس کے گھر میں کھڑے ہو کے ان کیڑوں مکوڑوں سے مانگے حضرت ہیں. وہ کیا کہ حضرت سالم نے طواف شروع کر دیا لیکن انہوں سا کوئی نہیں آیا. حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، پانی پیا آب زمزم شریف، حضرت نکل گئے. سالم بھی پیچھے، وہ بادشاہ پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر آئے نا اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا. کہتا حضرت غلطی ہوئی معافی دے چھوڑو. فرمایا معاف کیتا. عرض کرتا ہے حضرت اب مسجد سے باہر آئے ہیں اب بھی مانگ لے. فرمایا اچھا نہیں تو دینا ہے پھر دس تیرے تو ہی دس کی مانگا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگے. حضرت سالم رو پڑے. فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا پیدا کی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگا ہے، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ جس نے جو دنیا کا خالق ہے میں نے کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی ہے تو تجھ سے کیسے مانگوں؟ کیونکہ یہ ان کا مسلک تھا، مشرب تھا. پتر دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ایک گل کھول کھول کے بتائیے. دل یاد لئی بنایا. اصل میں حضرت جی ہم یاد ہی نہیں نہ کرتے ہیں، اس لیے کام خراب ہو گیا. ہم یاد نہیں کرتے.
کیونکہ جو یاد کرتے ہیں پھر ان کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں جو یاد کرنے والے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے. ہم رات کا انتظار دو ہی کاموں کے لیے کرتے ہیں، یا سونے کے لیے تو یا گناہ کرنے کے لیے. اسی رات کو تیجا کام کدی بھی نہیں، یہ تو رات تو حضرت جی. اور ایسے ایسے حضرت پاک لوگ ہو گزرے ہیں، قربان جاؤں، جن کو میں کہوں گا کہ صحیح اہل بیت کے چل ماننے والے تھے. جو پتر نمازی نہیں وہ اہل بیت کا کدھر سے ماننے والا ہو گیا. میں صحیح سیدھی بات کروں گا. آگے بٹا خوش آمدوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا امت کا. الحمدللہ قربان جاؤں حضرت مولا مشکل کشا جی حضرت علی پاک دا تے نعرہ مار کے حضرت جی فون کھولنے لگ بندہ. اتنی طاقت ہے حضرت، جوش آتا ہے یہ نعرہ لگا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنی تاثیر ہے، جناب عمر فاروق کا نعرہ مبارک ایک اپنی تاثیر ہے، جناب عثمان غنی کے نعرے کی ایک، لیکن حضرت مولا مشکل کشا کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے. میں آپ کی نہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے ذکر علی سے کیا اخذ کیا یا آپ نے ذکر علی سے کیا. اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا خدا گواہ ہے، میں تو جب بھی ذکر علی لیتا ہوں میرا خون کھولتا ہے. نعرے کی تاثیر ہے پتر. اس لیے تو حضرت جی جب دشمن سے سامنا ہوگا، صدیق اکبر کا نعرہ زندہ باد، عمر فاروق کا نعرہ زندہ باد، طاہر صاحب جی عثمان غنی پاک کا نعرہ زندہ، لیکن یہ تو دشمن نہ سامنا آنا ہے پھر لگنا نعرہ ہے حیدری ہے حضرت. صحیح ہے، ہر نعرے کی اپنی تاثیر ہے. جب دشمن سے سامنا ہوگا پھر ایک ہی نعرہ لگے گا حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ تحقیق. مجھے نہیں پتا حضرت آپ کیا اخذ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے جب لگتا ہے خون کھولتا ہے حضرت اندر، پھر خون کھولتا ہے حضرت جی اندر سے، جوش آتا ہے خون، پھر دل کرتا ہے چوکو مولوی سلیمان تے چلیے کشمیر. ہاں مجھے نہیں آپ پتا آپ نے نعرہ پاک حضرت علی سے کیا لیا. کسی نے پنگ لے لی، کسی نے تمال لے لی، کسی نے کنگرو لے لے، کسی نے ڈھول لے لیا. لاکھ دی لعنت ہے، لاکھ دی لعنت ہے. میں کہوں گا جی کسی کو غصہ لگتا ہے، میں جوتی کے نوک پہ نہیں لگتے کسی کو، اسی ایویں نہیں رکھی دیاں حضرت جی. میں جی لاکھ دی لعنت حضرت. یہ لیا تم نے حضرت علی، حضرت علی کا کیا ڈھول سے تعلق ہے؟ حضرت علی تہجد والے ہیں حضرت. کسی نے پنگ لئی تو کسی نے کنگرو لے لے تو کسی نے تمال لے لی. حضرت عجیب باتیں کرتے پھرتے ہو آپ. وہ تمالا پائی انہوں نے بدر لڑی، انہوں نے احد لڑی، انہوں نے خیبر لڑی، انہوں نے خندق لڑی، انہوں نے تبوک لڑی، انہوں نے حنین لڑی، انہوں نے موتا لڑی، انہوں نے کربلا لڑی. حضرت تو پتہ نہیں کسی تمالا لے لی لین دین. اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ. تو دسو میرے بچے ہو، یہی تو بات ہے جو علی نے کیا ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، اسی لیے تو ملک بھی سال پہ آ گیا. میں صحیح بات کروں گا، جو علی پاک نے کیا حضرت ہم کہاں کر رہے ہیں، اسی لیے تو ملک کتنے آکل ہوتا حضرت، کتنے تمال آ گئی حضرت. اتھے اوہد ہے بچے، اتھے بدر ہے حضرت. جی کم از کم حضرت جی جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت جی، کمی پیشی کی اللہ معاف کرے، آگے پیچھے ہوگا، کم از کم حضرت جی لکھا ہے کہ ذوالفقار سے کم و پیش 40,000 کافر واصل جہنم ہوئے حضرت. ذوالفقار سے کم و پیش 40,000 کافر واصل جہنم ہوئے. چھوٹی تعداد نہیں 40,000 حضرت. اسی لیے تو حضرت ان کو اہل بیت سے دشمنی تھی اس قدر زیادہ. جو کربلا میں ہوا سارا کچھ ہی 40,000 کے قریب جو ہے نا وہ کافر ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے حضرت. لیکن ہم نے پتہ نہیں حضرت جی کیا کیا حضرت جی. اس لیے تو میں کہتا ہوں حضرت جی، علامہ طاہر صاحب بیٹھے ہیں، چشتی صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ محرم شریف کے ایام گزر رہے ہیں میرے بچیوں. ہم نے کچھ 10 محرم سے سوائے سبیل اور لنگر کے کچھ بھی نہیں لیا. سبیل اور لنگر کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں. میلاد شریف آیا تو امت علیمہ پاک دیاں بکریاں تو اگے گئی کوئی نہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا روز کا پروگرام ہے.
امت حلیمہ پاک دیاں بکریاں تو اگے تباہ ہو گیا سارا کچھ ہی حضرت. اور امت آج بھی حضرت اپنے سٹیجوں پہ کھڑے ہو گئے یہی پڑھ رہی ہے, تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے حلیمہ مینو نال رکھ لے. وہ حضرت حلیمہ کہہ رہی ہوں میریاں بکریاں چھوڑو, جا کے کوئی کشمیر دا کرو کچھ. آج بھی جس آرمی افسر کا دل کرتا ہے مسلمان کی جو مرضی بیٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں. چھڈو میریاں بکریاں دا کھتا, میں چار لئیاں نے اپنی بکریاں, وہ میری ڈیوٹی تھی, چرا لی میں نے اپنی بکریاں. جاؤ کوئی کام کرنے والا کرو. اور دوسری بات ہے حضرت ہر وقت کی کو ضرورت ہوتی ہے, بکریاں قربان جی نا بکریوں پہ, وہ سیدہ حلیمہ پاک کی میں کو بکری, لیکن وقت کی بات ہوتی ہے. حضرت صاحب ایس موسم میں اگر کوئی جیکٹ پا کے آئے گا سی انہوں پاگل آکھاں گے, ایس موسم اگر کوئی چادر لے کے آئے گا سی انہوں پاگل آکھاں گے. وقت کی بات ہوتی ہے, وقت کی بات ہوتی ہے حضرت صاحب. ہیں جی یہ اب وقت نہیں بکریوں کا حضرت. جب ذوالفقار کی بات کرو یار, اب ذوالفقار کا وقت ہے, اب بکریوں سے تھوڑا سا آگے آؤ. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 2 تلواریں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر لڑا کرتا تھا, انہوں کو 2 تلواریں منگو حضرت جی. اب وقت حضرت بلال حبشی کے نیزے کا ہے, اب وقت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان کا ہے. اب نہیں بکریوں کا وقت پتر, اب نہیں بکریوں کا وقت حضرت. وقت کی بات ہوتی ہے حضرت. اٹھو ہمت کرو میرے بچے اور مانگو. ہیں جی وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, ہیں جی اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری. کیڑے وائٹامن ڈی تے وائٹامن سی تے منرل تے فلانا فلانا, اتھے جوں دی روٹی حضرت سکی دی ہوئی پانی دے نال, جو مولا مشکل کشا کی سنت مبارک ہے حضرت. لیکن طاقت کا عالم کیا ہے حضرت جی, وہ خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا, اور اکھیڑ کے حضرت مولا پاک نے اس کو ڈھال بنا لیا. کیونکہ حضرت جی آگے اس لیے نہیں جایا جا رہا تھا, کیوں؟ کیونکہ یہودی قلعہ بند ہو چکے تھے حضرت جی, وہ قلعے چ وڑ گئے سن. ہونا کی جو مسلمان کی فوج آج نہیں نا, پہلا حملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, دوسرا حملہ جناب عمر فاروق نے کیا, تیسرا حملہ عثمان غنی نے کیا. آگے کیوں نہیں جایا جاتا تھا؟ وہ قلعہ بند تھے. جب آرمی آگے جانے لگتی نا, وہ اوپر سے حضرت جی تیر پھینکتے, آرمی آگے جا ہی نہیں سکتی تھی. حضرت مولا مشکل کشا نے کی کیتا, جڑا دروازہ سی نا حضرت, آپ نے حضرت جی لا الہ الا اللہ دی ضرب لائی, آپ نے پٹ کے تھے حضرت چک لیا دروازہ, آپ نے اس دروازے کو نا ڈھال بنا دیا حضرت. اب جو تیر آ رہے تھے وہ حضرت سارے دروازے گیٹ کو لگ رہے تھے. حضرت علی پاک حضرت جی فوج لے کے خیبر قلعے دے اندر وڑ گئے حضرت. یہ بعد میں کتابوں میں لکھا, میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دروازے کو حضرت ایک ہاتھ سے اٹھا کے ڈھال بنایا, لکھا 40 صحابی پھاڑ کے انہوں لا نہیں سکے حضرت. اگر تیری روح میں ہے شرر, تینوں علی سن کے تمال یاد آندی ہے, اوے علی کا نام سن کے تیرا خون کیوں نہیں کھولتا؟ حضرت علی کا نام سن کے تیری رگوں میں خون تیز کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت علی کا نام سن کے تیرا دل کشمیر جانے کو کیوں نہیں کرتا؟ حضرت علی کا نام سن کے اور تیرا دل فلسطین جانے کو کیوں کرتا ہے؟ تمال ڈالنے کو کیوں کرتا ہے؟ گھنگرو پہننے کو کیوں کرتا ہے؟ پگ پینے کو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تیرا علی سے کوئی تعلق نہیں, شاید تیرا علی کوئی اور علی ہے. علی کا نام سن کے پنگ پینتے دل کرے, وہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حضرت علی کا نام سن کے گھنگرو پہننے کو دل کرے, حضرت علی کا نام سن کے دھمال ڈالنے کو دل کرے؟ نہیں, حضرت علی وہ ہے جن کا نام سن کے حضرت جی خون جوش مارتا ہے. چیک کرو اپنا آپ سارے ہی, چیک کرو سارے اپنا آپ. میرے بچیو پیچھے رہ گئے ہم بہت زیادہ. وجہ کیا؟ لیما دیاں بکریاں تو اگے گئی کوئی نہیں حضرت. علی سمت کو پڑھائے ہی نہیں گئے حضرت, علی سمت کو بتائے ہی نہیں گئے حضرت. یہ بچے بیٹھے ہیں نا ہمارے یہ سامنے, کدی نہیں کتاباں کھول کے ویکھی انہوں پڑھا دے کی نہیں پتہ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں. ان کی کبھی اردو کی کتاب کھول کے دیکھنا, اس میں ان کو پڑھا رہے ہیں چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. وہ چوڑے ہو, وہ ان کو چوہا پڑھا رہے ہو, ان کو چوہا پڑھا رہے ہو, پھر قوم چوہا ہی ہو گئی ساری.
حضرت صاحب قومیں ایویں نہیں تباہ ہوندیاں، پیچھے پلان کیے جاتے ہیں. پتہ نہیں کو 100 سال پہلے یہ پلان تیار ہوا تھا کہ ان کو چوہا پڑھانا ہے. حضرت 100 سال 150 سال شاید یہ پلان پہلے تیار ہوا ہو. ان کو کیا پڑھانا ہے؟ چوہا پڑھانا ہے. ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، مرغا پڑھا رہے ہو ان کو. وہ علی کیوں نہیں پڑھا رہے تم ان کو؟ ہیں جی، ان کو پتہ ہے اگر اس عمر میں ان کو علی پڑھا دیا تو یہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہیں جی، میں سچ کہہ رہا ہوں. یا علی یا علی. مجھے نہیں پتا آپ نے ذکر علی سے کیا اخذ کیا. ان کو کیوں علی نہیں پڑھا رہے؟ پتا ہے انہوں نے علی پڑھ لیا اتنا اٹھ کر کاشڑن کے ساڑی حضرت ہے، اس لیے پڑھا رہے ہیں. ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اور وہ ٹوینکل بھی ہیں اور وہ سٹار جعلی بھی ہیں. ساڈے سٹار ابو بکر نے، ساڈے سٹار عمر فاروق نے، ساڈے سٹار عثمان غنی نے، ساڈے سردار مولا مرتضی نے. وہ تیرے سٹار ٹوینکل بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹار ہیں اور وہ جعلی بھی ہیں. ساڈے سٹار وڈے وڈے نے تے اصلی بھی نے. تیرے سٹار ٹوینکل ٹوینکل، تیرے سٹار جعلی. میرے سٹار وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کبھی نہیں، کدے مر نہ جان انہوں علی پڑھان. حضرت مر نہ جان. ان کو علی پڑھاتے ہوئے حضرت جی، ان کو ابو عبیدہ بن جراح پڑھاتے مر نہ جائیں وہ، ان کو جعفر تیار پڑھاتے مر نہ جائیں وہ. ہیں جی، وہ اتنی اتنی بڑی کتابیں ہیں، کیا تمہاری کتابوں میں سعد بن نبی وقاص کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ وہ اتنی اتنی تمہاری موٹی کتابیں ہیں، کیا تمہاری کتابوں میں جعفر تیار کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ کیا پڑھا رہے ہیں؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا. پھر کی ہویا ہے؟ ساری قوم نچنی رہی ہے. پڑھائی ناچنا رہی ہے، ساری قوم ناچ رہی ہے. اور پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ چوہا. ایک بزرگ تھے حضرت جی جنہوں نے علی پڑھائے تھے اپنے بچوں کو، جنہوں نے انداز علی پڑھائے تھے اپنے بچوں کو. وہ لکھا جی، وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے بچی کو لے کے. وہ مچھی پھڑن بچی نو دین، بچی مچھی نو ویکھے، مچھی واپس پانی سٹ چھڑے. حضرت کو کوئی نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ کڑی مچھیاں جمع کرن رہی ہے. وہ جب واہ بھی دیر گزر گئی، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے ہیں بچہ دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں. انہوں نے کہا مچھی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا اینیاں پھڑ کے دیتیاں کتنے سوٹیاں. انہوں نے کہا واپس پانی میں پھینک دی. انہوں نے کہا بیٹا وہ کیوں؟ وہ کہتی ہے باجی بابا آپ روز صبح اٹھ کے ہمیں سب کو بٹھا کے یہ نہیں کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن پانی جی کیوں سوٹ چھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا بابا حسینی کھانیاں غافل مچھلیاں. انہوں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا بابا اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. علی پڑھا ہے جنہوں نے، یہ بیچارے کیا پڑھ رہے ہیں. ون واز اے تھسٹی کرو. قوم تھسٹی بھی ہے تو کرو بھی ہے. قوم تھسٹی بھی ہے اور کرو بھی ہے. کرو دا کی کام ہے اینج کرو تو اگ گیا، لیکن شیر نہیں جی جانتا ہے جی پی جاتا جگوں. شیر نہیں پڑھا. حضرت علی پاک، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں جی، وہ ہیں علی والے جی سارے جی. آئے میں پڑھ رہا تھا بچپن میں حضرت جی یتیم ہو گئے. یہ مالک کے رنگ ہے نہیں، جس کو اپنا بنانا ہو اللہ ظاہری سہارے لے لیتا ہے تاکہ توجہ صرف میری ذات کی طرف رہے. والد صاحب انتقال کر گئے، کفالت دادا جان وہ بھی انتقال کر گئے، کفالت نانا جان وہ بھی انتقال کر. ان سید صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء، والدہ صاحبہ ہمشیرہ اور ایک لونڈی خادمہ، 4 جنے جی.
گھر کا کچھ سامان بیچا اور ایک چرخہ خرید لیا. ان اماں جی نے چرخہ چلانا, کپڑا تیار ہونا, جا کے بازار بکنا اور سادات کے گھر میں چولہا جلنا. خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں میں کتنے دنوں کا بھوکا تھا. میں اماں جی کے پاس آیا, پلو پکڑ کے عرض کی اماں جی بھوک لگی ہے بڑی زیادہ. کہتے ہیں آگے سے مجھے اماں جی فرمانے لگی نظام اج صبر کر لے, اے سمجھ کے کہ اسی اللہ دے پرونے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس جملے نے میرے دل میں ایسا نور پیدا کیا کہ میں ساری رات مزہ لیتا رہا. نظام الدین تو اللہ دا پرونا ہے, نظام الدین تو اللہ کا مہمان. انہوں نے پتر اللہ پڑھایا تھا نا, انہوں نے اللہ بتایا تھا حضرت جی. کیونکہ وہ دور تھا کہ جب مائیں بچوں کو گود میں لے کے نا موبائل نہیں چلاتی تھی, بلکہ کیا ہوتا تھا یار, اس دور میں موبائل تھے بھی نہیں, لیکن کیا ہوتا تھا بچوں کو گود میں لے کے مائیں پڑھا کرتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد اللہ لا الہ الا اللہ. انہوں نے پڑھایا تھا پتر, انہوں نے یہ پڑھایا, گھٹی اس چیز کی دی تھی, انہوں نے گھٹی ہی اپنے بچوں کو اس چیز کی. لیکن افسوس حضرت ہم بری طرح فیل ہوئے حضرت, ہم ان بچوں کو کچھ نہیں پڑھا سکے حضرت. اسی انہوں نے سکولوں دے والے کر چھڑیا, جو دل کردا جے کرو انہوں دے نال حضرت, انہوں نے نچاؤ, انہوں کو ڈانس کراؤ حضرت, جو دل کرتا ہے. ہم نے کالجوں کو دے دی, اور پھر دیکھو وہ بہاول پور یونیورسٹی کا جو سکینڈل ہے حضرت, دکھ سے میرے سامنے آیا. بھائی ساڑی تیاں نے اپنے ڈیڑھ تو نہیں کپڑا چکی دا حضرت ہے, لیکن یہ کر رہے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ, یہ ہماری بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے حضرت. اسی اتنے بھیجیاں نے پڑھن واسطے, انہوں جی پڑھاؤ, لیکن وہ آگے یہ بچوں ہی ہوئے حضرت جی ڈوب مرنے کا مقام ہے. 5500 بچیاں, لیکن کیا ہے کیونکہ بڑے بڑے نام ہیں, دیکھ لو ختم ہو گیا سارا کچھ. اللہ معاف کرے حضرت جی, جے کسی مولوی کو مسجد یا مدرسے چ کچھ ہو گیا ہوں پورے پاکستان نے سر تے باواں رکھیاں ہونی سے نظر. ہاں جی کیسا حضرت جی طاقت والوں کی طاقت چلتی ہے ادھر ادھر. سب پردے ڈل گئے, میڈیا بھی چپ ہو گیا, انہوں نے منہ چ بھی حضرت جی انہوں نے وہ گند پا چھڑیا, چپ کرو کی رولا پایا جی, چپ ہو گئے سارے ہی حضرت جی. کدھر گیا وہ کیس حضرت, ختم ہو گیا سارا کچھ. ہاں جی وہ اللہ پڑھایا تھا, اللہ پڑھایا تھا حضرت. وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں ساری رات مزہ لے آیا تھا. والدہ صاحبہ کو تو تھا کہ نظام بھوکا ہے, والدہ صاحبہ ساری رات نہیں سوتیاں, چرخہ چلے حضرت. والدہ صاحبہ نے پوری رات لا کے کپڑا تیار کیتا, صبح خادمہ کو کپڑا بیچنے کے لیے بازار بھیجا, اور ساتھ بتایا کہ یہ کھانے لے کے آنا. بچ گیا کپڑا, ساتھ خادمہ کھانا لے کے آئی, سارے کھانے رکھے. اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں والدہ صاحبہ نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا نظام کھا جنہ کھانا ہی. اب فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا, میں نے عرض کی اماں جی کھانا کسی نے دے کے اللہ دے پرونے نہ بنے رہیے. انہوں نے پڑھایا تھا, انہوں نے, ہم پڑھا نہیں سکے. پھر اقبال رو کے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے, سبق ان شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. ککڑ پڑانڈے ہیں. مثلا میں اپنا بات کرتا ہوں جی, 1995 جی 6ویں کلاس جب میں گیا 1995, مجھے نہیں پتا جی کچھ انہوں نے بدلا کہ اوتے کھلوتے ہیں. تو تب چھٹی میں نا حضرت جی انگلش کی جو بک تھی نا, کیونکہ ہم تو ویسے پیچھے انگلش میڈیم ہی سے پڑھ کے آئے تھے, لیکن کچھ ایسے بچے بھی تھے جو حضرت اردو میڈیم پڑھ کے آئے تھے. تو مضمون کیا تھا 6ویں دی انگلش کی کتاب چ, مائی پین, مائی بک, مائی ٹیبل, مائی چیئر, یہ مجھے یاد ہے تقریباً. تو میں کہتا ہوں یار کتنا ظلم ہوا, سانو ٹیبل پڑھایا نہیں, اسی کی اگے جا کے کوئی ترخان دی دکان پانی سی. نہیں بھائی سکول چ پڑھن آئے, کوئی ترخان دی دکان تے نہیں نہ پانی ہے, تیرے کوئی سکول پڑھن آئے تھے, کیوں سانو ٹیبل پڑھان دے, کیوں چیئر پڑھان دے سانو. تب حضرت آتا ہے یار کاش کبھی انہوں نے مائے ٹیبل کی جگہ مائے علی پڑھائے ہوتے. آج شاید ہوں تک سلیمان یا کشمیر یا فلسطین جا کے شہید ہو گیا ہونا سی حضرت.
ہاں جی اگر علی پڑھائے ہوتے تو پھر یہ والا حال تو نہیں نہ ہونا تھا, پھر تو بارڈر ٹپ گیا ہونا سی حضرت, یہاں فلسطین تے یہاں کشمیر حضرت. اگر بچپن میں علی پڑھائے ہوتے تو پھر یہ حال ہونا تھا حضرت, پھر تو 2 بارڈر سلیمان نے لنگ جانا سی حضرت. یہ تو اب پاکوں کی صحبت ملی, یہ سادات کی شفقت, میرے پیر و مرشد کی نگاہ کہ اب خون کھولتا ہے حضرت اندر. اگر اس عمر میں حضرت جی پڑھائے ہوتے حضرت علی ہیں ذوالفقار, شجاعت علی ہیں, حضرت علی پاک دی طاقت, حضرت علی پاک دی دلیری, مائے پین پڑھایا. کاش مائے پین کی جگہ مائے ابو بکر ہوتی ہے, نہیں پڑھایا حضرت. وہ دیکھو نا حضرت جنہوں نے پڑھا تھا حضرت, وہ 2 وہ جی صحابی جی بدر شریف میں 2 شہزادے معاذ اور محبت, 2 شہزادے حضرت جی جنہوں پڑھایا گیا سی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب سفیدی ہوئی نا تو میں دیکھا ادھر بھی منڈا چھوٹا اور ادھر بھی, تو کہتے میں نے کہا بہتر نہیں تھا کہ میرے دائیں بائیں ذرا وہ طاقتور ہوتے, مجھے ذرا جنگ میں مدد ملتی ہے. اور فرماتے میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے سجے نے میری باں کھینچی, میں دیکھا تو کہتا ہے السلام علیکم چاچا جی. میں نے کہا وعلیکم السلام. تو فرماتے ہیں وہ بچہ مجھے کہتا ہے چاچا یہ جو سامنے 1000 آئے کھڑے ہیں ان میں ابو جہل کون سا ہے, ان میں ابو جہل کون ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا وہ تو ابو جہل کا کیا کرے گا, بچہ بھی چھوٹا سا. وہ اتنا تگڑا کافر ہے, لکھا ہے جی اتنا منوس تگڑا کافر تھا کہ اونٹ دی کھال تھلے سٹ کے نا وہ کھلو جانا ہوں سی اور سب کو کہتا تھا وہ کھچو میرے پیروں تھلو کھال. اتنا تگڑا وہ منحوس کافر تھا, لکھا جی کھل پھٹ جاتی تھی, کھل کھچی نہیں جاندی. اتنا دراز قد قوی جثہ کافر تھا حضرت. وہ ابو جہل چھوٹے سے حضرت جی عمر مبارک 11-12 سال ہے, 10-11-12 سال عمر. جناب معاذ اور محبت یعنی پوچھا ابو جہل کون ہے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا تم کیا کرو گے, کہتے میں نے سنا ہے وہ میرے محبوب پاک پہ بھونکتا ہے, سنا ہے وہ میرے محبوب پاک پہ بھونکتا ہے, میں اس کی گردن اس کے سر سے جدا کروں گا. ہیں جی آپ فرماتے میں نے اشارہ کر کے کہا, میں نے کہا وہ جو کھڑا ہے نا وہ ابو جہل ہے. آپ فرماتے ادھر والے تو ویلا ہویا تو ادھر والے نے باقی چھڑی. آپ فرماتے ہیں میں نے ادھر دیکھا, اس نے بھی کہا السلام علیکم چاچا جی. فرماتے میں نے کہا وعلیکم. آپ فرماتے اس نے بھی وہی سوال کیا جو سامنے آئے ہیں ان میں ابو جہل کون سا. آپ فرماتے میں نے کہا تو کی کرے گا ابو جہل کا. میں نے کہا جی میں نے سنا ہے میرے محبوب کی بے ادبیاں کرتا ہے, میں اس کی گردن اس کے تھان سے جدا کروں گا. آپ فرماتے ہیں بس اس کو اشارہ کرنا تھا میرا اس کو بھی نہ کہ وہ کھڑا. آپ فرماتے ہیں دونوں باز کی طرح جھپٹے حضرت اس پر, اور دے وہ دے یہ دے ویل کر اونج کر, اور تھوڑی دیر میں دونوں نے ابو جہل کو زمین پہ ڈھیر کر دیا. دونوں نے ابو جہل کو زمین پہ ڈھیر کر دیا. یا رسول اللہ یا اس لیے پتر آگے آؤ تھوڑا جی. آؤں میں اللہ مجھے معاف کرے پتر, میں سوچ نہیں سکتا ہے, وقت کی بات ہوتی ہے. سیدہ حلیمہ پاک کی بکریاں جی شانہ والی ہیں بکریاں, لیکن اب وقت کچھ آگے آؤ تھوڑا سا بچہ, بہت کچھ ہے آگے پتر, اب وقت نہیں, آگے آؤ تھوڑا سا, ضرورت ہے اب کوئی آگے کی بات کرو. ہیں جی سب قوم آج بھی حضرت جی بیٹھ کے لگی ہوئی ہے, میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. او بھائی ہم کو شعراء کے دین پہ تو نہیں ہے نا, ہم نے کوئی شاعروں کو اتنی فالو کرنا ہے کہ جو کوئی شاعر کہہ گیا تو ساری قوم ہی وہی لگی ہے کہہ کے. بھائی ہمارے لیے قرآن ہے متر, ہم نے وہ کرنا ہے جو قرآن نے کہا ہے. مدینہ پاک پہ سارا کچھ قربان, مدینہ پاک پہ تن من دھن مال آل اولاد سارا کچھ قربان حضرت جی. لیکن یہ دیکھو مدینہ والے محبوب فرما کیا رہے ہیں, ہم کو شاعروں کے دین پہ ہے. ساری امت نے حضرت جی شاعروں کو اپنا دین بنا رکھا ہے حضرت. ہماری محفل شعروں سے شروع ہوتی ہے, شعروں پہ ختم ہو جاتی ہے. قرآن تو چھوڑ ہی دیا حضرت سارے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. ایسی ایسی محفلیں میں پوری محفل گزر جاتی ہے حضرت, ایک آیت نہیں قرآن کی پڑھی جاتی ہے. ہم کو شعراء کے دین پہ کہ جو کوئی شاعر آ گیا تو ساری قوم نے حضرت اس کو ہی اپنا جو ہے نا وہ بنا لیا اور ساری قوم اسی بات پہ لگی ہوئی ہے. نہیں جی قرآن حضرت جی قرآن. اور جہاں سے حضرت جی میں شروع ہوا تھا میں واپس اٹھ ہی آ گیا.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. ہم مکا چھڑاں گے سارے یہ تسی دین چھڑ چھڑیا. دین ہے تو تم ہو، اگر دین نہیں تو قرآن کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن جی. لیکن چلو، اور امام حسین امام علی مقام نے سارا کچھ پتر کس لیے قربان کیا؟ دین کے لیے قربان. مجھے حضرت جی کسی سے کوئی غرض نہیں زید کیا بیان کر رہا ہے، بکر کیا بیان کر رہا ہے، فلاں کیا بیان کر رہا ہے. ہم حضرت جی اسی پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم وہی بیان کریں گے جو ہمارے بڑوں نے بیان کیا. مجھے نہیں پتا حضرت کوئی کیا کر رہا ہے. مثلا جیسے میں نے کہا نا میلاد شریف آیا تو قوم علیمہ پاک دی بکریاں تو اگے گئی کوئی بھی. جی محرم شریف آئی، شہادت آئی، 10 محرم آیا تے قوم ترے تے پوکھ تو اگے گئی نہیں. اتھے ہی ہے نا حضرت جی. اور چلو میں کان چ گل کہنا، کوئی غصہ نہ کر جے. پرچیاں بھی دے دے تے لگدیاں نے. پرچیاں نے مروا چھڑے، پرچیاں نے مروا چھڑے. صحیح بات ہے، مروا چھڑیا پرچیاں نے. اسی اپنیاں پرچیاں لئی قوم نو نہر فرات کو اگے جان دیتا نہیں. اللہ میں بیٹھا ہوں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں جی اصلاح کریں گے، علامہ طاہر صاحب بیٹھے ہیں، ایسے ایسے مرچ مسالے لگا کے سناتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی یار امام حسین امام علی مقام اس نہر فرات کے پانی کے لیے ترسے جس میں سے اونٹ بھی پی رہے ہیں، جس میں سے کچر بھی پی رہے ہیں، جس میں سے گھوڑے بھی پی رہے ہیں. اوے تو اپنی پرچیوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اور تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ارے وہ تو مالک کوثر ہیں. اوے چلیا، اوے انہاں دے تے جوڑے بھی جنت چوں آندے سن. جے جوڑا جنت چوں آ سکدا ہی تے پانی بھی جنت چوں آ سکدا. تو کیا امت کو بتا رہا ہے؟ میرے امام اس پانی کے لیے ترسے، اونٹ بھی پی رہے ہیں، گھوڑے بھی پی رہے ہیں، خچر بھی پی رہے ہیں. کیا بتا رہا ہے ان کو؟ صرف اپنی پرچیوں کے لیے اس پانی کے لیے ترسے ہیں جی. شہزادے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آ کے عرض کر رہے ہیں، اماں کا عید ہے، ہم کیا کپڑے پہنیں گے؟ فرمایا جو پچھلی پہ پہنے تھے. فرمایا تو اس سے پچھلی پہ بھی پہنے تھے. بچے ہمیں تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں تم اللہ کے محبوب کے نواسے ہو کے عید پہ پرانے کپڑے پہنتے ہو. ہم نے نہیں پرانے کپڑے پہنے اماں جی، ہم نے نئے پہننے. فرمایا میرے اللہ نے چاہا تو تم نئے ہی پہنو گے. صبح سیدہ کائنات عبادت میں مشغول ہو گئی. جب صبح کا وقت آیا مناجات کا عرض کرتی ہیں، یا اللہ تیری فاطمہ کی زبان سے ہمیشہ سچی نکلے. میں نے تیرے آسرے پہ بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا، اپنی فاطمہ کی لاج رکھنی ہے جی. فجر کی نماز ہو گئی، ادھر عید کی نماز کا وقت قریب آ گیا. شہزادے آ کے عرض کرتے ہیں اماں جوڑے نہیں آئے ہمارے. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ میرے شہزادے جوڑوں کا سوال کر رہے ہیں، جوڑے پہ رحمت باری جوش میں آئی. فرمایا جبریل جا جا کے جنت سے سونے جوڑے لے جا شہزادوں کے لیے. جوڑے جنت چوان کی اس دن جنت جو پانی مک گیا تھی کیا اس دن جنت سے پانی ختم ہو گیا تھا؟ جے جوڑے جنت چو آ سکتے ہیں تے پانی بھی جنت چو آ سکتا سی. میں کہتا ہوں ابن شمر اور ابن زیاد اور تیری کیا جرت اوقات تو آل رسول پہ پانی بند کرے ہیں؟ تیری اتنی اوقات نہیں ہے. نہیں تو نے پانی بند نہیں کیا تھا، میرے امام نے پانی کی طرف توجہ نہیں کی ہے. میں نے پہلے کہا ہے، میں نہیں پتا زید بکر کی کہنڈے دنے حضرت جی. وہ پرچیاں پیچھے لگ کے کہہ رہے ہیں حسین اس پانی کے لیے ترسے جس میں سے اونٹ بھی پی رہے ہیں، جس میں سے گھوڑے بھی پی رہے ہیں، جس میں سے خچر بھی پی رہے ہیں. ہاں جی وہ جو اتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا ابن زیاد کی، فریجاں لے کے آئے سن یا نال منرل واٹر لے کے آئے سن، اسی سے پی رہے تھے جس کے لیے تو کہتا پھر رہا امام حسین ترسے. نہیں ترسے، بلکہ کیا ہوا میاں محمد بخش نے بیان کیا. آپ کہتے ہیں ہوا کیا؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں. میرا وجد کہتا ہے حضرت جی، یہ تو کہتے ہیں نا بند تھا جی، میرا وجد کہتا ہے
کہ نہر فرات نے بھی پتہ نہیں کتنی بار امام پاک کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا امام صاحب یہ چوڑے بند کر کے کھلوتے نے اپنی وین اپنی زوم میں یہی بند کر چھڑے. آپ پہ پانی کون بند کر سکتا ہے؟ آپ پہ پانی کون بند کر سکتا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین آپ کی شان ہے. آپ نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں. ارے آپ تو وہ ہیں اگر اللہ کے محبوب کے کندھوں پہ سوار ہوں تو محبوب تو آپ کے لیے سجدہ بھی طویل کر دیا کرتے تھے. ہاں جی اگر رونے کی آواز آنی نبی علیہ السلام نے تشریف لے جانا فاطمہ ان کو نہ رلایا کر ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف. وہ حسین تھے پتر وہ حسین تھے پتر کو تیری میری بات نہیں ہو رہی ہے. وہ حسین تھے بچے ہیں. حضرت مریم کے لیے تازہ پھل لائے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ حضرت مریم کے لیے تازہ پھل نہیں حسین کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن حسین نے مانگا کہ تو کہہ رہا ہے حضرت علی اصغر کو اٹھا کے امام حسین پانی مانگ رہے. اور تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اور غیرت امام پہ انگلی اٹھے گی. حسین پانی میں کہتا ہوں جڑا حسین اپنے رب کو نہ منگے جڑا حسین اپنے نانے نو نہ پکارے جو حسین اپنے بابا علی کو نہ پکارے جو حسین اما فاطمہ کو نہ پکارے جو حسین برادر اکبر امام حسن کو نہ پکارے وہ پانی ان سے مانگنے چلے گئے. بیٹا کو بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو اللہ سے نہ مانگے بلکہ کیا کہیں جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. تو اپنی پرچیوں کے لیے کیا سنا رہا ہے؟ تو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کیا سنا رہا ہے؟ نہر فرات منتیں کرتی رہی ہوگی امام صاحب. یہ اپنے زوم میں کھڑے ہیں ہم نے پانی بند کر دیا. آپ پہ کون پانی بند کر سکتا ہے؟ آپ تو نہیں تشریف لا رہے. اگر اجازت ہو تو میں قدم چومنے آ جاؤں. میرا ذوق کہتا ہے. میرا ساری باتیں کتابوں میں تو نہیں آتی ہیں. میرا ذوق کہتا ہے کیونکہ فرات کو بھی پتا تھا کہ حسین کون ہے. فرات کو بھی پتا تھا کہ حسین ہر بات تو نہیں کتاب میں. میرا ذوق کہتا ہے بول نہیں سکتا نہ ہوا. یہ دیکھو نا حضرت جی سب نالو جڑا اوکھا وضو ہے نا روزہ رکھ کے وہ اثر دا وضو ہے. بڑا امتحان والا وضو ہے. اور اسپیشل جو پیچھے ہم نے یہ روزے رکھے ہیں یہ اگست اور جولائی والے ہیں جی اتنا لمبا روزہ جناب وہ شروع ہوا جا کے 3:15 بند ہویا تو جا کے 7:15 کھلتا پہ. لمبا روزہ سب سے اوکھا وضو اثر کا وضو کیا ہے. تقریباً 13-14 گھنٹے لنگ گئے نے جی پیاسیاں. اور کیا کرنا ہے منہ چ پانی رکھ کے تھلے جان دینا نہیں. کتنا اوکھا وضو ہے. 14 گھنٹے کی پیاس ہے اور منہ چ پا کے نہ تھلے جان دینا. اللہ مفتی طاہر اقبال صاحب میرے دائیں وضو کر رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب میرے بائیں وضو کر رہے ہیں. میں تو کلی نہیں پایا ہے نا تو میں جو تھوڑا جہا اندر لے جاؤں تو مفتی صاحب نو یا شاہ صاحب نو کی پتہ لگ رہا تھلے لے گیا. لیکن کیا کمال ہے 2023 کے کمزور ترین ایمان والے کا بھی ایمان کہ منہ چ پانی رکھ کے تھلے جان دینا. کیوں بلا میری اللہ دی مرضی. اور بھائی جب 2023 والے آ اتنا کمزور ایمان لیکن پھر بھی تو منہ چ پانی رکھ کے تھلے جان دیویں نا 14 گھنٹے دی ترے تو پھر بھی تھلے جان دیویں نا. کیوں؟ اج میرے اللہ دی مرضی نہیں. میں کہتا ہوں جے تیرا حال ہے تو پھر حسین کا عالم کیا ہوگا. میرے فرات نے بھی منتیں کی ہوں گی امام پاک جے اجازت ہوئی میں آ جا. کیا ڈر ہوئے میں آ جانی ہوں. پیر چوما گی نالے آپ دے پیروں میں بوسے دیاں گی نالے لبے حسین میں میسر آ جائے گا. میں آ جاؤں. میرا پھر وجد کہتا ہے ہر بار میرے امام پاک نے مسکرا کے یہی کہا ہوگا جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. لیکن دکھ ہے کہ اسی حضرت جی نہر فرات تو امت نو اگے جان دیتا. آگے بہت کچھ تھا حضرت. آگے صبر حسین تھا.
آگے عزم حسین تھا، آگے ارادہ حسین تھا، آگے رضائے حسین، آگے سجدہ حسین، آگے شہادت حسین، آگے نیزے پہ تلاوت حسین حضرت ہے، آگے بہت کچھ تھا، لیکن ہم نے اپنی پرچیوں کے لیے آگے جانے امت کو دیا، اس لیے تو حضرت جی سب کچھ ہے حضرت جی، بڑی سبیل سی، بڑا لنگر ونڈیا گیا، لیکن حضرت جی جس دین کو 72 قربانیاں دے کے امام حسین نے بچایا، وہ 10 مرن والے دن بھی کہیں نہیں تھا۔ دیکھیا تسی کدی کتے کوئی نہیں، کیونکہ پانی تو اگے امت گئی کوئی نہیں۔ میں نے کہا نا حضرت جی، میں تو وہ جو ہمارے بزرگوں نے بیان، اور بزرگ کیا کہتے ہیں، سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کامے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کامے۔ دین کدھر ہے پتر، دین کدھر ہے، دسو ہمیں دین کتنے چلے ہو؟ کیا انہوں نے اس لیے قربانیاں دی کہ امت بس ایک دن ساڑی نام دی سبیل لا کے تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ؟ دین کدھر ہے پتر؟ کتنا پیار اس پاک گھرانے کو دین سے، نانا جان جناب ابو طالب ہیں، بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہیں، وہ کافر آئے نا سارے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس، وہ نبی علیہ السلام کو آ کے کہہ رہے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب دین کی تبلیغ کے حوالے سے کو بات ہوئی، نبی علیہ السلام آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں پہ چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اس دین کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا حضرت جی۔ اتنا پیار دین سے حضرت جی، لیکن آج دین کتنے رہی یار، وہ نظر آیا تھا نا کتنے ہیں، بلکہ حضرت جی اتنے حالات برے ہوئے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ نعرے باجے گئے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم، علام جن کا نام لیتے ہیں امام حسن پاک فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات، جی اللہ حضرت جی میں وضو کر کے نام لین دیا، اللہ دی قسم چک کے کہنا ہوں، پھر بھی خوف آندہ نام لین دیا بے ادبی نہ ہو جائے حضرت۔ اور ایک طرف پتہ کیا حالات ہیں حضرت جی، بالکل قمیضاں لا کے تے ننگے ہو کے سینے تے ہاتھ وجن ڈے نے تے نال کو سیدہ کائنات دا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت جی ننگے ہو کے کیا اس کو کہتے ہیں لاہور میں بی بی پاک دامنا پہ ماتم ہوتے دیکھا حضرت۔ ٹھیک ہے یار، ماتم جائز نجائز والا ایک وکھرا ایشو ہو، کم از کم یار بی بی پاک دامنا قمیضاں ہی پاؤ یار، وہ کم از کم سیدہ دا نام لین لگے، وہ قمیضاں تے پاؤ یار، کو خدا دا خواہ، اللہ دی قسم چوک کے کہن رہے ہیں با وضو ہوں، بھائی عبد الجبار صاحب دے کار تازہ وضو کر کے ہیں، پھر بھی خوف آتا ہے نام لیتے ہوئے، بے ادبی نہ ہوئے، بھائی سیدہ ہے وہ بھائی تائے مفتی صاحب قمیضاں لتھیاں نے اور جناب سیدہ پاک دا ذکر ہے، او کو خدا دا خوف کھاؤ یار۔ اور دوجی حضرت یہ ساڑیاں تو نہیں خیر، چلو ساڑی ہی نے بتیاں بہنوں نے اللہ ہدایت دے، کوئی بھی کسی وقت راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ کیا 10 محرم کو تماشا لگا ہوا تھا حضرت جی، یہ جب محرم کے ایام چل رہے تھے، ہاں جی پیچھے ذکر حسین لگا ہے، پیچھے ذکر اہل بیت لگی ہے، دکھا اپنے جسم رہی ہیں حضرت پتر، ساریاں ٹلنا تاڑیاں ساڑیاں نے حضرت جب نہ لینے ہیں نعرے مارنے ہیں گھر جا کے سونے، وہ قانون ہونا چاہیے اس میں۔ خبردار بھائی، کیا انڈیا کے گانے ختم ہو گئے ہیں جسموں کی نمائش کرنے کے لیے؟ کیا ڈائلوگ ختم ہو گئے ہیں؟ اور جا کے دفع ہو مرو کہ وہ لا کے کرو، اللہ تو وہ بھی نہ کرو ہے، اللہ کا نام لو، بیٹیاں تو نہیں سونی لگتی اس طرح۔ بھائی ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، نمائش تم اپنے جسموں کی کر دی۔ اب یہ تماشا ایک بار اب لگا ہے، اب دوسری بار حضرت یہ تماشا پھر ربیع الاول پہ لگنا ہے حضرت جی، جتنی ٹک ٹاک کرنا ہے حضرت جی، ان سب نے پھر یہ تماشا لگانا ہے حضرت، جسم اپنے کی نمائش کریں گی، پیچھے حضرت جی نعت مصطفیٰ چل رہی ہوگی۔ کوئی قانون ہونا چاہیے یار، اس ملک میں کچھ حدیں ہیں، اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تل کا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ حدیں ہیں ہماری، اسی انہوں دا نام لے کے تے بچن دے دیں حضرت۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں حضرت جی، ٹھیک ہے ہم کچھ
جس دن حضرت جی اے محفلاں بھی بند ہو گئی پھر کسی نے نہیں یہ بچنا ہے. غضب والا معاملہ ہوتا ہے حضرت. لیکن کیا ہے کہیں حضرت جی ذکر حسین ہوتا ہے, غضب والا معاملہ رحمت میں بدل جاتا ہے. پھر کام کرنے لگے ہو تم بھائی. اس لیے پتر کوئی ہونا چاہیے معاملہ حضرت, کوئی معاملہ ہونا چاہیے حضرت. یہ دین ہے پتر. اللہ کی قسم ہے اسی تے دین دی قدر نہیں کی تھی, قدر تو انہوں نے کی. دیکھو نا دین کے لیے کتنے کتنے سونے لال قربان ہوئے. تیرے خیال میں کولی اصغر کو سستے ہیں؟ کولی اکبر سستے تھے حضرت؟ کتنے مہنگے مہنگے قربان ہوئے. شاید مہنگے کا لفظ بھی چھوٹا ہے, شاید نہیں, پکی بات ہے جی, کیونکہ کسی نے بڑا سونا لکھا ہے حضرت جی. آیا ہے ایک خاص بالے ایک عام بالے. اے تسی میں عام بال آ, تسی میں ایک خاص بالے ایک عام بالے, جڑا خاص بالے سیدہ دلال. کڈا سونا دین, کڈا مہنگا دین ہے. خاص قربان ہوئے, خاص امیر حمزہ قربان ہوئے, جعفر طیار قربان ہوئے, عبداللہ بن رواحہ قربان ہوئے, مصعب بن عمیر قربان ہوئے, عبداللہ بن جہش قربان ہوئے, صدیق اکبر نو زہر دیتا گیا, عمر فاروق قربان ہوئے, عثمان غنی دی شہادت ہوئی, مولا مشکل کشا شہید کیتے گئے, امام حسن پاک نو ایسے دین دی وجہ نہ زہر دے دیتا گیا, امام حسین نے دین بچان لی 70 قربانیاں پیش کی تھی. کتنا مہنگا دین ہوگا, لیکن ہم نے کیا قدر کی ہے. اسی سبیل تے لنگر تو اگے گئی کوئی, نہ صبر حسین, نہ عزم حسین, نہ سجدہ حسین, نہ تلاوت حسین. کی ہے ساڈے کول؟ کچھ بھی نہیں. اگے جان ہی نہیں دیتا. پرچیاں مروا گئی, پرچیاں مروا گئی. اس لیے پتر دین میرے بچے ہو, دین ہے. میں ہوں آخری گل کر کے نا تو گل دا اینڈ, پھر گل اس طرح ودیاں جانی ہیں, فائدہ کوئی نہیں ہوں, کیونکہ یہ تو نہیں بتانا کہ مجھے بڑی باتیں آتی ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے. مقصد تھے کہ پتر کو گل ہوئے ہے, کوئی حل ہوئے گا, کوئی آخری گل جی. تے بس ہوں آخری دا مطلب نہیں کوٹھی پینا سارے نے, آخری گل بس جی, آخری گل. امام علی مقام جی کتنے تلاوت ہوئی جی؟ نیزے تے تلاوت. اللہ کتنے تلاوت جی؟ نیزے تے. لو جی آخری سوال بس جی, تھوڑا جہا بچے ہو جی, آخری جی سارے جتنے بھائیے بیٹھے نے سارے نو مخاطب کر کے آخری گل تے گل ختم جی. جی میں کہتا ہوں جی کسی دن کرم ہو جائے, خواب میں حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے بھائی, جس پہ مالک کرم کر دے, جس پہ مالک کر دے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ, جس پہ کرم ہو جائے. اچھا اب زیارت ہو جائے, خواب میں کرم ہو جائے, امام پاک کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو, اور جب زیارت ہو تو امام پاک خواب میں حکم کریں کہ بھائی یہ قرآن پاک لا کے نا ذرا اس کو دو. مینوں زیارت ہو گئی, تسی سارے اپنے اپنے نو سوچ لو جی, اس کو ذرا قرآن پاک لا کے دو. اور ساتھ ہی امام صاحب حکم فرمائیں, اے ہم سے محبت کا دعویٰ رکھنے والے, اور ذرا قرآن سے مجھے سورہ طٰہٰ تو سنا. پہلا پھڈا دیا پی جانا, مینوں پتہ ہی نہیں سورہ طٰہٰ ہے کہڑے بارے وچ. حضرت صاحب انہوں نے قرآن ہی سننا نا, اور کی کہیں گے؟ تمال پا کے دس, اللہ معاف کرے, استغفار, یہ جملہ بھی مجھے نہیں بولنا چاہیے. یا کہیں گے کوئی ڈھول بجا کے دس سن, وہ قرآن والے سن بھائی, قرآن ہی سنیں گے. میرا سوال ہے آپ سب سے, زیارت ہو گئی, امام پاک نے حکم کر دیا قرآن لاؤ, اور کہا ہم سے محبت کرنے والے, وہ قرآن جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا تو ذرا تم ایک کے سانو سورہ طٰہٰ تے سنا. کی سناواں گے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ سورہ طٰہٰ کھڑے بارے وچ. چلو میں کہتا ہوں امام پاک بڑے
مشفق لوگ وہ حضرت بڑے لوگ ادھر انہوں نے بتا ہی دیا 16ویں بارے سنانی کے میں حضرت کریے نا کچھ اپنا نتارا پتہ لگے کوئی ساڈا بھی دودھ پانی دا پانی ہوئے نا حضرت کیونکہ میں نہیں پرچیاں والی تقریر مینوں پرچی ہوئی بھی کوئی نہیں کیونکہ انج دی تقریر تے پرچی ہوندی بھی کوئی نہیں پرچیاں نے ملدیاں نے مکھن لایا تے میں حضرت جی بغیر پسترے تو بغیر بلیڈ تو اس طرح چلان دے حضرت تے مینوں تے نہیں نا پرچی دینی کسی نے بھی میرا سوال ہے امام پاک کی زیارت امام پاک خواب میں چل سورۃ طٰہٰ ذرا تھوڑی مشکل ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن معافی ہو گئی امام پاک کہیں چل میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ سورہ یاسین قرآن دا دل لے چل سنا ساری تھانوں سن تھوڑی ساری پھر بڑا پائی جانا مجھے پتہ ہی نہیں سورہ یاسین کہڑے بارے وچ حضرت ہائے 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 یہ تیرا میرا حال ہے جی چلو تو بھی معافی مل گئی امام پاک فرمائے میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے چل سورہ رحمان سنا پھر پھٹا بھائی جانا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں سورہ رحمان ہے کس بارے میں چلو تو بھی معافی مل گئی پھر امام حسین فرما دیں چل اس طرح کر کہ آج ذرا قرآن پڑھ کے نا ہمیں ہمارے نانا جان کی نعت سناتے ہوئے نا ذرا سورہ مزمل تلاوت کر حضرت پھر وہی پڑھا مجھے پتہ ہی نہیں سورہ مزمل ہے کہڑے بارے میں حضرت صاحب اے آج چل امام صاحب نے بتا ہی دیا 29واں پارہ کھول مل جائے گی تجھے سنانی کیویں نے کیوں بھائی کہا کہ ہو سنا لو گے نہیں آندہ ہی نہیں قرآن شریف قرآن شریف آندہ ہی نہیں ادھر کوئی اسی کی سنانا انہوں نے اس لیے پتر میرے خیال نال اس گل تو بعد اور کوئی گل نہیں بچتی ہے اے تیرا تے میرا حال ہے وجہ ایک میرا بھی قصور ہے میں بھی نہر فرات تو امت نو اگے جان دیتا نہیں اتھے ہی کھلا رہے ہیں امت اتھے ہی کھلوتی ہے نہر فرات تو اگے جان دیتا نہیں پتر جتنے نوجوان پتر قرآن سے جتنے پیار ہے اہل بیت نال وہی کس طرح ایک سونا لگتا ہی نہیں پتر اسی سنی فخر ہے دونوں والے ہیں ایسے سارے کلے کیا کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میری اطرت اور قرآن میری اہل بیت قرآن اتنے قرآن ہے جو بڑیاں کر اہل بیت یہ فخر ہے اہل سنت کا قرآن بھی ہے اہل بیت بھی ہے ایک تو سونا ہی نہیں لگتا حضرت کلے ہو ہی نہیں سکتے جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ضرور ہوگا کلے نہیں جی ہونے کبھی بھی کتے بھی کٹھے کٹھے چلن گے دو حضرت اس لیے غوث اعظم اہل بیت لیکن قرآن بھی پوچھا امام صاحب کیا ہے آپ کے مجاہدوں کی ابتدا فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اہل بیت بھی ہیں اور نال قرآن بھی ہے لکھا جی ہر روز ایک قرآن حضرت خواجہ غریب نواز تلاوت فرمایا کرتے تھے لیکن آگے کیا ہوتا جیسے ہی حضرت خواجہ صاحب اتنے بس کرتے نا من الجنت والناس ساتھ ہی غیب سے آواز آتی معین الدین تیرا پڑھا ہمیں قبول ہے قرآن پتر ہاتھ کھلار کے ذرا ان سارے کا کے میرے نال ایتھے وعدہ کر کے اٹھو کہ اسی سارے نے اپنا اپنا قرآن پاک ٹھیک کرنا ووٹاں والی انشاءاللہ نہیں کرنی ہے صحیح والی انشاءاللہ پکا میرے پترو پکا ہو گیا اور ایس نیت نال کہ اسی امام پاک نو قرآن ہے لو ایک عرضی میں اج پیر میر علی شاہ صاحب ہیں جی انہوں نے پیراں چ بیٹھے دے حضرت لو ایک عرضی میں بھی تہاڈے لو پیش کر چھڑن لگا جو اس پاک بارگاہ چ حضرت جی امام پاک دی بار امام پاک اے تہاڈے نوکراں دے 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 ایک چوڑے نے ایک ڈیوٹی کرن دی کوشش کیتی ہے انہاں سارے نے میں وعدہ کیتا ہے کہ اسی قرآن شریف اپنا ٹھیک کران گے اور قرآن دی تلاوت کران گے امام پاک کرم فرمائیو جڑا انہاں جو پورا کرے نا
کس نے راتی وہ سن بھی لئی ہو ہے لو اسی ٹھیک ہے اسی ارضی پاشڑی تڑے ساتھ جڑا جڑا ہے نا چو قرآن شریف سکھے دا راتی کتے سنا ہے یار انفاس العارفین پڑھیں بے تحاشا واقعات لکھے نبی اللہ دی قسم چوک کے کہنا طاہر صاحب بیٹھے ہوں مفتی صاحب نبی علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے قرآن سننے کے لیے بھری پڑی ہیں کتابیں اور نوازتے ہیں وہ لجپال ہیں اللہ دی قسم نوازتے ہیں وہ حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا 40 اولیاء کو اس رات خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے سب نے عرض کی محبوب کیوں آج کرم ہوا فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا استقبال کرتے ہیں وہ جنہوں نے ڈیوٹی کی تھی ہوئے سنیں گے پتر تو کرتے صحیح کری تو روز کھول کے بیٹھے صحیح ایسی نیت نہ کہ کدیو میرا قرآن سننا آن گے نان میرے پترا بھائی عبدل جبار ایتھے اینا دے کول آ جائیں آ کے کہیں جی میں ہر روز قرآن کھول کے بیٹھ جانا سنن نہیں کدی آئے ہے کہہ گیا ہی مسبائی جاندے ہیں تیریاں جتیاں ہون گیاں میرا سیر ہوئے گا لیکن انشاءاللہ کدی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ وقت آئے جتیاں مارنا آندا تو کھول کے بیٹھ ضرور سنن گے تیرا قرآن تو بیٹھ صحیح اقبال نے کہا نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں او کدے کلو سنیے او سنانا لا کیڑا جے ان تہجد ویلے اٹھدا ہی کوئی نہیں سانو قرآن سنان لے کدا سنیے اٹھن دا ویلا اس ویلے تے سو مر جاندے نے سارے ہی 1 بجے تک 1:30 بجے تک 2 بجے تک جاگتے رہندے نے جڑا اٹھن دا ویلا ہے سو جاندے نے سارے ہی کدا قرآن سنیے کوئی سنائے تے صحیح کر اس لیے پتر اپنی نماز 5 وقت دی نماز اور پتر اگے آنا ہے ذوالفقار اگے آنا ہے حضرت بلال حبشی دا نیزہ اگے سکھو میرے بچے قرآن ہے یا ایوہ المزمل اب ایک لو پتر کو بکری جیب نہیں ہے تاڑے آرے بالکل دن تاڑے آر نے بول کچھ مختلف نے صرف ہے نا مالک نے کرم کیتا کہ ہے نا پاکاں کو لوں ہے نا پاکاں کو سکھیا جا کے پتر بالکل جو تسی کھاندے ہو پتر میں وہی کھانا کچھ مختلف نہیں ہے بس سکھیا جا کے یا ایوہ المزمل جدو تو امام پاک نے سنائیں گا انہوں نے نانا جان دی نات امام پاک دی خوشی دا کی حال ہوئے گا جدو تو امام صاحب نو قرآن پڑھ کے انہوں نے نانے دی نات سنائیں گا نانا جان دی امام پاک تیرے تے کنے کو خوش ہو گئے میرے نانا جان دی نات اللہ دا کلام ہے قوم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا جو سورہ رحمان پڑھ کے امام پاک انہوں نے دینا ہاں یہ بھی نعت ہے الرحمن ہیں جی اے انہوں کے نعت آ چلی جائے علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب نے قرآن پڑھایا ہے علم القرآن نعت ہے جی محبوب پاک دی ہے جی سورہ یاسین بھی نعت ہے محبوب یاسین والقرآن الحکیم نعت مصطفیٰ لگی جگہ انکا لمن المرسلین سورہ والضحیٰ پڑھ کے امام پاک انہوں نے نانا جان دی نعت سنائیں گا امام کتنے خوش ہوں گے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى جب تو سورہ علم نشرہ تلاوت کر کے امام پاک ان کے نانا جان کی نعت سن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جب تو سورہ کوثر پڑھ کے نانا پاک کی نعت سنائے گا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
سکھو میرے بچے ہو، اس وقت پاکستان کو حسینیت کی ضرورت ہے، لیکن پتر خطیبہ دے ذاکرہ والی حسینیت نہیں جی اصل حسینیت ہے، کیونکہ خطیبہ دے ذاکرہ والی حسینیت نہر فرات تے کھلوتی ہے، یہ ہو کے کوئی نہیں جگہی ہے نہیں، وہ حسینیت جس میں صبر بھی ہو، وہ حسینیت جس میں عزم بھی ہو، وہ حسینیت جس میں حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے دین پہ سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ بھی ہو۔ ہاں لے آؤ پتر ہیں آخری گل دکھ میں لگا جی بولنا حضرت 100 سال پہلے میاں محمد بخش ہو گئے، یہ دور ہوں پتہ نہیں میاں صاحب کی لکھ دے کیا کہتے ہیں، دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے، وہ دین جس کے لیے علی اصغر قربان ہے، آج در در تک کے کھانڈے ہے، وہ دین جس کے لیے علی اکبر قربان در در تک کے کھا رہے، دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب حضرات تشریف رکھیں، سب حضرات تشریف رکھیں، کوئی بھی آگے نہ آئے، سب حضرات تشریف رکھیں۔